یہ رات گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے ایک مسرت کا پیغام لے کر کے آئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو کے 2 قطرے بہا کر ہم اپنے تمام خطاؤں کو رب کے حضور گڑگڑا کر معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ شب برات کی رات میں شب بیداری کر کے پوری رات جگ کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یہ اللہ کے اوپر ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو یہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، جاگا تھا، نمازیں پڑھا تھا، اس کے بعد بھی پریشان ہی رہتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا اگر مسلمان ہی ہو جائے، کوئی کافر نہ رہے، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اور پوری دنیا اللہ نہ کرے کہ کفار و مشرکین ہی ہو جائے تو اللہ کی شان گھٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا اس کی شان ہے وہ ایسا ہی رہے گا، ہمیں مومن اور کافر ہونے پر اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو بار بار کبھی معراج کی رات دے کر، کبھی شب برات کی رات دے کر، کبھی شب قدر کی رات دے کر ہمیں اور آپ کو بلاتا ہے، اور ہمیں با اخلاق ایماندار انسان ہونے کا جو ہے اللہ موقع دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھلنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بار بار راتیں ہمیں اور آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ایک بار میرے پاس آ جا، میں تجھے اپنا بنا لوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کتنی غلطیاں کرتا ہے ماں باپ کے سامنے، لیکن ماں اس کو معاف کر دیتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر جائے۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ماں کہتی ہے کیسا بھی ہے بیٹا ہی ہے، غلطی کی ہے معاف کر دیتی ہوں، تاکہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہ ہو اور یہ سزا کا حقدار نہ بنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا فرمایا ہے تو کئی ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہم نے گناہ کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے خطا کیا ہے، ہم نے جرم پر جرم کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے اگر اپنے آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں اور آنسو کے 2 ہی قطرے نکلتے ہیں، اللہ ان 2 ہی قطروں کے بدلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ قہار و جبار تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں اپنی ذرہ برابر اپنی محبت کا جو ہے ذرہ ڈالا ہے ماں کے دل میں، تو اس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ پھر اس رب کی محبت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور جب کوئی انسان ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے جو ہے اللہ کی چاہت میں عبادت اور بندگی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو، اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر انسان اس کے بلندی اور مرتبے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی نے چاہا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے محبت کی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہم سب کے آقا ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ چاہا، سب سے زیادہ رب سے محبت کی، تو اللہ نے سب سے زیادہ بلند میرے نبی کو فرمایا، اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی جماعتیں آتی رہی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کی محبت میں آگ میں ڈال دیا گیا، صبر و شکر کرتے رہے، اللہ نے مقام اور بلندی کو ان کو بڑھایا ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر آپ نے چھری رکھ دی ہے، اس کے بعد جب اللہ نے
دیکھا ہے یہ میرا بندہ میری محبت میں خود رفتہ ہے، اللہ نے ان کی شان کو بڑھایا۔ ایک سے ایک انبیاء آئے جنہوں نے اللہ کے خاطر، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کوئی آگ میں کودے، کسی نے اپنے سینے کے اوپر اپنے جسم کے اوپر آری چلوایا ہے صرف اللہ کی محبت میں۔ تب اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بلند فرمایا ہے۔ یہی انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے انبیاء میں جو عالی مقام والا ہے ان کے اصحاب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل آتے ہیں، سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت عمر ہے، اللہ نے ان کی شان کو بھی بلند فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے پوری اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ حضرت مولا علی ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے گرگراتے رہے۔ جب بھی مولا علی کو اکثر دیکھا جاتا قرآن کی تلاوت میں، رکوع اور سجود میں، خدا کی محبت میں پائے جاتے، اللہ نے ان کی شان کو بڑھایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، امام حسن مجتبیٰ ہے، اللہ کی محبت میں آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے برداشت کیا، اللہ نے ان کی شان کو بڑھایا۔ ان کے بعد جب آتا ہے انہیں کے بھائی حضرت امام حسین ہے، اللہ کے لیے آپ نے اپنے خاندان کو، کنبہ قبیلہ کو، رشتہ دار کو، دوستوں کو بھی قربان کرتے گئے ہیں، اللہ کے لیے سب کو قربان کیا۔ اللہ نے تمام شہداء میں سید الشہداء آپ کو عطا فرمایا۔ اتنا بڑا آپ کو مقام ملا کہ تمام جنتی نوجوانوں کا سردار آپ کو بنایا گیا۔ یہ شان کیسی ملتی ہے جب انسان اللہ کی محبت میں جاتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، پھر اللہ ان کے مرتبے کو، ان کی ذات کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگ ان کا نام لے کر کے اپنی محفلوں کو جو ہے مزین کیا کرتے ہیں، ان کے نام لے کر کے اپنی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں، بغیر ان کا نام لیے ہوئے محفل میں رونق نہیں آتی، تازگی نہیں آتی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے ہمیں عزت چاہیے، ہمیں بلندی چاہیے، ہمیں وقار چاہیے، ہمیں مرتبہ چاہیے، لیکن ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ ہمارا کون سا ایسا فعل ہے جو اللہ دیکھے تو اسے پسند آ جائے؟ ایسا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو بتائیے، ایسا ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو بتائیے، ایسے نظر نہیں آتی۔ اچھا بتائیے، ہر انسان کو عزت پیاری ہے، بلکہ جو پیدائشی ذلیل پیدا ہوتے ہیں اس انسان کو بھی عزت چاہیے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے عزت چاہیے، وہ بھی سوچتا ہے میں بلندی چاہیے، وہ بھی سوچتا ہے ہمیں وقار چاہیے، چاہے وہ جس مکتب فکر کا ہو، چاہے وہ جیسا ہو، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کو عزت چاہیے۔ ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے۔ اب عزت کی تلاش میں انسان نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ مال و دولت والوں کی عزت ہے، تو پھر انسان دولت کمانے میں لگ جاتا ہے، اور جتنی محنت وہ کر سکتا ہے وہ محنت کرتا ہے دولت اکٹھا کرنے کے لیے کہ جب دولت اکٹھا کروں گا تو معاشرے میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھے بلندی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ مجھے فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے لیے انسان چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، حرام مال بھی کماتا ہے، سوچتا ہے کہ عزت اس میں ہے۔ پھر کوئی دوسرا آتا ہے کہتا مال سے عزت نہیں، مال کے ساتھ ساتھ اچھی گاڑی بھی ہونی چاہیے، پھر وہ اچھی گاڑی پر سوار ہو کر کے چلتا ہے۔ پھر اس سے آگے بھی کچھ لوگ بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا لباس پہنوں گا، عمدہ لباس پہنوں گا، عمدہ لباس دیکھ کر کے لوگ مجھے فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں دیکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے بہت زیادہ دولت اکٹھا کیا، اچھی اچھی گاڑیاں پر چڑھے، لیکن کسی نے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور اگر وہ اپنا اصول رسوخ جمع بھی لیتا ہے تو وہ جو ہے دائمی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو 4 دن کے لیے ہوتا ہے۔ تم اپنی سوچ کو بدلو۔ اگر تم سوچتے ہو کہ مال و دولت اکٹھا کرنے ہی کا نام عزت اور وقار ہے، اسی میں بلندی ہے، تو بہت بڑے بڑے دولت مند لوگ آئے تھے۔ قارون آیا تھا، شداد آیا تھا، نمرود آیا تھا، بہت مال و دولت اکٹھا کیا تھا، ان کی دولت کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن بتاؤ کہاں قارون کی جو ہے قبر نظر آ رہی ہے، فرعون کا کہاں نظر آ رہا ہے؟ کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے، نام بھی لیتا ہے تو پسندیدہ ہو کر کے نام نہیں لیتا، بلکہ پورا ہی القاب سے نام لیتا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دولت تو اس نے بھی اکٹھا کی تھی لیکن عزت نہیں پا پایا جیسی عزت پانے چاہیے، پر تو 4 دنوں کے لیے وہ عزت پایا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ایسی انسان دولت میں عزت نہیں ہے، گاڑی میں عزت نہیں ہے، کپڑے میں عزت نہیں ہے، پھر کہیں گے عزت کس میں ہے؟ تو میں کہیں اور نہیں بلکہ آؤ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو بتا عزت کہاں جا کر کے ملے گی؟ کون سا ایسا کام کروں جہاں جاؤں تو عزت ملے، جہاں جاؤں وقار ملے، جہاں جاؤں بلندی ملے؟ تو یہ کسی اور کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے ان تجتنبوا کبائر ما
عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو کبیرہ گناہ چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت فرمائے گا. اگر قرآن کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن کو سچ مانتے ہیں اور سچ جانتے ہیں، تو قرآن یہی کہہ رہا ہے اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے دولت نہیں اکٹھا کرنا ہے، مکان اونچے نہیں بنانے ہیں، اونچی گاڑی پر سوار نہیں ہونا ہے، اچھے کپڑے پہن کر کے سماج کے سامنے نہیں آنا ہے، بلکہ جو بھی گناہ کبیرہ ہے اس گناہ کبیرہ سے دور ہو جاؤ، اللہ تجھے عزت دار بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج ہم کتنے گناہ سے دور ہو رہے ہیں. وہ دولت والے آئے تھے لیکن گناہ سے دور نہیں رہے، دائمی عزت نہیں ملی، معاشرے میں اثر و رسوخ جمایا، دو چار لوگ کہے، اس کے بعد وہ بھی پھر گئے. لیکن جنہوں نے گناہ کبیرہ کو چھوڑا ہے، اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کو دائمی عزت دی، ایسی عزت کہ ہزاروں برس گزر گئے ہیں پھر بھی لوگ ان کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی فخر کے ساتھ نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں آج بھی حضور غوث اعظم کو تقریباً انتقال فرمائے ہوئے، دنیا سے بظاہر وصال فرمائے ہوئے 9 صدیاں بیت گئی ہیں. اب بھی اگر کوئی مسجد میں بلائے، میدان میں بلائے، جنگل میں بلائے، کہیں کہ غوث پاک کی محفل ہے، لوگ دوڑتے چلے آتے ہیں. اگر کوئی کہے غریب نواز کی محفل ہے، لوگ دوڑتے چلے آتے ہیں. آج کے محفل پاک سید الطیبین اور خیر التابعین حضرت ویس کرنی کے نام سے سجایا گیا ہے. انہوں نے گناہ کبیرہ کو چھوڑا ہے، گناہ کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، پھٹکنے نہیں دیا. ان کے نام پر بھی آج لوگ آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. تو اللہ نے ایسی عزت دی کہ لوگ اپنے باپ کے نام کی محفل نہیں بلکہ ان کے نام کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ عزت کسی انسان کے دینے سے نہیں، اللہ کے دینے سے ملی ہے. یہ وقار اللہ کے دینے سے ملا ہے. اس لیے اگر عزت چاہتے ہو، وہ دائمی عزت چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑنا ہوگا. آج ہم گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، عزت طلب کر رہے ہیں. ایسی عزت کسی کو نہیں ملی ہے. تم نے دیکھا نہیں، بات کہو کہ دنیا میں جو ہے کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، ہندوستان میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اس بنا پر جو ہے ایسا ہو رہا ہے، ہمیں اس لیے ذلیل کیا جا رہا ہے. تعداد کی بنا پر کسی کو عزت نہیں ملتی، کسی کو وقار نہیں ملتا. میں کہتا ہوں مار کھانے سے بھی کوئی ذلیل نہیں ہوتا. اگر مار کھانے ہی کا نام ذلیل ہوتا تو آؤ کربلا کے سرزمین پر دیکھتے ہیں کیا مار کھا رہا ہے، دیکھتے رہو کس کا بچہ قربان ہو رہا ہے، کسے قتل کیا جا رہا ہے، کس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، کس کی بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ چھینا جا رہا ہے. لوگ سوچ رہے تھے ان کے بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا ہے، یہ ذلیل ہو گئے ہیں، ان کا سر کاٹا گیا ہے، یہ ذلیل ہو گئے ہیں. نہیں نہیں، یہ فکر باطل ہے، بلکہ بیٹا قربان کروایا، خود قربان ہوا، بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھینے گئے. لوگ سوچ رہے تھے ان کو ذلیل کیا گیا، لیکن اللہ جب عزت دینا چاہا ہے، قربان کنبہ قبیلہ ہوا ہے، دوپٹے بھی چھینے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی عزت دی ہے کہ سب سے عمدہ جگہ جو دنیا میں ہے وہ مسجد ہے. مسجد میں بھی ممبر پر چڑھ کر کے خطیب کسی اور کا نام نہیں بلکہ اسی آل نبی کا نام ہے. اس لیے یہ عزت اللہ کے دینے سے ملتی ہے. عزت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، بھلی بظاہر لوگ سمجھے یہ مار کھایا ہے، یہ قتل ہوا ہے، اس کے بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے، ہاتھ میں بیڑی ڈالا گیا ہے، پاؤں میں جو ہے بیڑی ڈالا گیا
ہے اس بنا پر نہیں ایسے کرنے سے کوئی عزت والا نہیں بنتا ہے. اگر اللہ دینا چاہے تو دیکھ لو, لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ان کے اوپر ظلم کیا گیا, لیکن وہ جو ہے تاجدار بن کر کے ابھرے ہیں. انہی کا ذکر ہر جگہ ہے, ہر گلی کوچے میں ان کا نام ہے. اور آگے آؤ, جب ان کا بیٹا ہندوستان میں آیا ہے تو ان کو مٹانے کے لیے کیسے جتن کیے ہیں. آج کفار و مشرکین ہمارے اور آپ کو دھمکاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے. لیکن جب غریب نواز آئے تھے تو وہ کہیں زیادہ تعداد میں تھے. ہم سے زیادہ مسلمان کیا اس وقت نہیں رہے, 40 لوگ تو ان کے اصحاب تھے جو ان کے ساتھ میں آئے تھے, اور وہ خود ہی تھے. اتنے کم تعداد تھی مسلمانوں کی ہندوستان میں. کفار و مشرکین نے ذلیل کرنا چاہا, ان کو بیعزت کرنا چاہا, لیکن بتاؤ وہ بیعزت ہو پائے, وہ ذلیل ہو پائے. جس جگہ آ کر کے غریب نواز بیٹھ گئے ہیں اور کفار و مشرکین کی طرف سے کہا گیا ان کو ذلیل کر کے اٹھایا جائے, لیکن جیسی غریب نواز آ کر کے بیٹھے ہیں اور بار بار جب اٹھانے کی بات چلی ہے, کہا کیوں اٹھا رہے ہو, کہا یہاں پر راجہ کا اونٹ بیٹھے گا, کہا ٹھیک ہے یہاں پر اب اونٹ ہی بیٹھے گا, میں جا رہا ہوں. غریب نواز اٹھے ہیں, اٹھ کر کے چل دیے ہیں, اونٹ کو بٹھا دیا ہے. اب اونٹ کو لاکھ سپاہی مل کر کے اٹھا رہے ہیں, اٹھنے کا نام نہیں مل رہا ہے. کیوں کہ غریب نواز نے کسی اور کی بات کو نہیں مانا ہے, کسی اور کو نہیں چاہا ہے, بلکہ اللہ کو چاہا ہے, اللہ کی بات کو مانا ہے, اللہ کی فرما برداری کی ہے. تو غریب نواز کا فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اللہ نے بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے نعرے تکبیر, سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد, حضرت مولانا صدر عالم مظفر پوری. زندہ آباد. بہت اس لیے اگر اللہ کو راضی کرو گے تو پھر انسان تو انسان, جانور بھی تمہاری عزت کرتی ہوئی نظر آئے گی, جانور بھی تمہارا احترام کریں گے. لیکن آج ہمارے اور آپ کو انسان عزت نہیں کر رہے, اس لیے کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہ کیا, اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. لیکن آئیے آپ بتاتا ہوں گناہ کبیرہ ہے کیا. آج آپ کہیں گے گناہ کبیرہ کیا ہے, تو سب سے بڑا جو گناہ ہے ان گناہوں میں سب سے اول درجے پر ہے شرک. شرک سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں, یہ اکبر الکبائر ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن آج ہماری قوم دھیرے دھیرے شرک کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ ہاں بڑھ رہے ہیں. ہمارے قاری نور نظر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ دعا تعویذ کے بہت ماہر آدمی ہیں. کوئی بات ان کے پاس اگر چلے جائیں اور ان سے تعویذ لکھوا لے اور گلے میں ٹانگ لے, اور اگر فائدہ نہ ہوا تو لوگ کہتے ہیں آپ نے کیسی تعویذ لکھی تھی, اثر نہ ہوا. تعویذ جو کام کرتی ہے کسی کے لکھنے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. لیکن ہم نے عقیدہ کیا بنایا کہ اگر تعویذ گلے میں ہے تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کوئی جو ہے ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, چاہے تعویذ لکھنے والا کیسا بھی ہو, اگر اس تعویذ میں حکم ربی نہ ہو تو پھر اس کے بعد کسی کو شفا نہیں ملے گی. کوئی جو ہے انسان مرض سے باہر نہیں نکلے گا. اور اگر کوئی نہ لکھے, اگر صرف کوڑے کاغذ ہی کوئی دے دے, اگر اللہ اس کاغذ کے ذریعے شفا دینا چاہے تو جیسے ہی گلے میں ڈالو گے شفا ملتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن آج انسان کا عقیدہ بس صرف تعویذ کے اوپر رہ گیا کہ تعویذ مل گئی ہے اب تو کاروبار میں برکت ہوگی, نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اب مصیبت نہیں آئے گی, بلکہ ہم نے تعویذ گلے میں ڈال لیا ہے. نہیں, اگر ایسی سوچ ہے تو پورے قرآن چاہے گلے میں ڈال لو, اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک تم مصیبت سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے اللہ کا حکم اس میں ضروری ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا کبھی بھی تعویذ کام نہیں کرے گی. لیکن انسان کا عقیدہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے, تعویذ کے بھروسے صرف رہ گیا. بہت پہلے میں اسی حسن پور کی سرزمین پر آیا تھا اور بہت مانی عالم سے بات ہونے لگی, مولانا حیدر سبحانی صاحب سے, دعا تعویذ کے ذریعے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا میں دعا تعویذ اس لیے کرتا ہوں تاکہ مسلمان قوم جو ہے غیروں کے پاس نہ جائے, وہ خیر کے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے. آج اگر کسی عالم کی تعویذ سے اگر مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا تو یہ مسلمان
قوم جو اسلام کو ماننے والا ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ بت خانوں کی طرف قدم کو بڑھا رہے ہیں، پنڈتوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، وہاں سے بھوک جھاڑ کروا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دنیا دار جادوگر کے پاس جا کر کے وہ بھوک جھاڑ کرواتا ہے تو اس نے کھلا کفر کیا۔ بتاؤ ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بہن بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں، اس جگہ ہم جا کر کے گر رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ جو ہے دعا تعویذ شرک ہی ہے، لیکن شرک کے راستوں میں سے ایک راستے پر آج ہماری قوم جو ہے عمل کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو۔ اللہ چاہے گا تبھی مصیبت سے باہر نکل سکتے ہو، اللہ اگر چاہے گا تبھی مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تم چاہے جس کے پاس پہنچ جاؤ، جس بابا کے پاس پہنچو، جہاں جا کر کے جو چاہو کرو، جس کے قدم پر جا کر کے سر چاہے پٹکو، لیکن اس وقت تک نہیں تمہیں شفا ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے گا، جب تک اللہ نہ چاہے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میری مسلمان قوم، بالخصوص میری ماں بہنیں، یہ اس چیز میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ان کے پاس نہ ہوا تو ان کے پاس، ان کے پاس نہ ہوا تو ان کے پاس، مسلمان سے نہ ہوا تو کافر کے پاس، ہندو کے پاس نہ ہوا تو کرسچن کے پاس، اس کے پاس نہ ہوا تو اس کے پاس، کسی کے پاس مت جاؤ۔ اگر چھٹکارا پانا ہے تو اللہ کو راضی کر لو، گناہ کبیرہ کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد ایک ہی سورہ پڑھ کر کے اگر کوئی پھونک دے گا تو اس پھونک کی تاثیر ایسی ہوگی، ادھر تو گناہ چھوڑے گا، ادھر پھونکا جائے گا، اللہ تیری مصیبتوں کو حل فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا یہ گناہ کبیرہ تو کیے ہے، دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ آج شب برات آپ آئے، شب بیداری کریں گے، نوافل پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی دعا جو ہے شب برات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج ہمارے ہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان نوجوان کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، کون سے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ماں باپ کو انسان گالی دیتا ہے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو دوا علاج کے لیے ایک دوسرے سے لوگ کہتے ہیں تو دے تو تو دے، یہ مسئلہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارا؟ لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا۔ یہ حضرت ویس قرنی کو جو مرتبہ ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے، یہ صرف ماں کی دعاؤں کا دین ہے۔ انہوں نے ماں کی خدمت کی، اللہ نے ان کے مقام اور مراتب کو اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ میرے آقا نے جن کے نام سے آدم کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، جن کے نام سے مچھلی کی پیٹ میں یونس دعا کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات ملی جس کے صدقے، وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی عمر جب ویس قرنی تمہیں ملے تو میری امت کے لیے دعا کرو۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کے فرما بردار تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی مقام ہو، ہم اور آپ دعا کروانے کے لیے ایک سے ایک عالم اور پیر صاحب کے پاس پہنچتے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی چیز ہے، جانا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی اپنے ماں سے دعا کروائی؟ ہم نے کبھی اپنے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا؟ ہم کبھی نہیں پوچھتے، کبھی اپنے ماں کے قدم کو نہیں چوما، لوگوں کو شرم آتی ہے۔ عالم کے ہاتھ چومنا یہ بہت اچھی بات ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دیا۔ پھر ایک اور مقام ہے، ایک بہت برا حاکم تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، جب وہ مر گیا، ربیع اول میں یہ بات میں نے جملہ یہ کہا تھا آپ کے سامنے، تو وہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا وہ جنت میں، کہا تو اتنا برا آدمی تھا، ناحق لوگوں کو قتل کرتا تھا، تو جنت میں کیسے ہے؟ کہا میں جنت میں اس لیے ہوں کہ ایک دن بایزید بستامی گزر رہے تھے، میں نے اپنے گھر سے باہر نکل کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا، میں نے ایک عالم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، یہ عالم کے ہاتھ کو بوسہ۔
لیکن کہیں زیادہ بڑھ کر کے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اگر ثواب ملے گا تو ماں باپ کے ہاتھ کو چومنے سے ثواب ملے گا. لیکن ہم نے ماں باپ کے ہاتھ کو نہیں چوما، اسے عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھنا بند کر دیا. ہر کسی کی دعا انسان کے حق میں رد تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ماں دعا کر دے اولاد کے حق میں تو وہ دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. بلکہ کہاں کہیں تو یہ آیا ہے کہ عرش کے پاس پہنچ کر کے وہ عرش کی دیواروں کو جھنجھوڑتی ہے. جب تک اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرما لیتا اس وقت تک وہ دعا وہی ٹھہری رہتی ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے ماں سے دعا لینا ہی چھوڑ دیا، ماں کے دعا کو لینا بند کر دیا. ایسا مت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، روزانہ جا کر کے ان کے پاؤں کو دباؤ. یہ ایک بہت بہترین واقعہ ہے حضرت ویس کرنے کا، لیکن بارہا آپ نے سنا ہے، اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا. لیکن ایک بات سنتے چلیے، اگر ماں جس کے لیے دعا کر دے اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. وہ اولاد کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، وہ اولاد کبھی بھی دنیا میں بدنام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کامیابی ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ نے ایک سنا ہوگا کہ ممبئی کے سرزمین پر ایک بازار ہے جن کا نام حضرت مخدوم ماہیمی ہے. یہ مخدوم ماہیمی ہے، آپ نے مدرسے میں جب تعلیم حاصل کی اور آگے پڑھنے کا جب شوق ہوا تو آپ اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، ماں میں جا کر کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں. کہا میں تو اکیلی ہوں بیٹا، تیرے باپ بھی نہیں ہے، میری خدمت کون کرے گا؟ یہ ضعیفی کی عمر میں اگر تم چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ میری خدمت کون کرے گا؟ کھانا پانی مجھے کون کھلائے گا؟ جیسی اتنا کہا، پھر بھی کہے ماں جیسی تو سوچ، اگر تو اجازت دے تو جاتا ہوں، اگر منع کر دے تو نہیں جاؤں گا. کہا بیٹا جانے کی اجازت تو دے دیتا لیکن میری خدمت کا سوال ہے. کہا ٹھیک ہے ماں پھر میں نہیں جاتا. یہ کہہ کر کے لیکن تعلیم کا شوق تھا، دل میں تمنا یہ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے. یہ بات نہ چل رہی تھی، آئے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے رونے لگے. جیسی رونے لگے روتے روتے ہچکیاں بڑھنے لگی کہ اچانک ایک انسان کی آمد ہوتی ہے. جیسی آمد ہوئی، داڑھی ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے. دیکھا ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جن کو نہیں جانتے. کہا نہیں میں آپ کو پہلی بار دیکھا ہوں. کہا لوگ مجھ کو ہی کو خضر کہتے ہیں، میں خضر علیہ السلام ہوں. جیسی یہ کہا آپ کا کون سا کام ہے؟ کہا تو علم کی شوق رکھتا ہے، علم پڑھنا چاہتا تھا، علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تو نے علم سیکھنے کو ترک کیا ہے. تو مدرسے میں پڑھنے تو نہیں جائے گا، میں خود ہی تمہیں پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں. تو روزانہ یہاں پر آیا کر اور علم حاصل کیا کر. جیسی اتنا کہا ایک بات اور سن لو، یہ راز کسی سے فاش نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کسی کو بتانا نہیں. جیسی اتنا کہا ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ روزانہ آئیے مجھ کو پڑھائیے. جانے لگے، پڑھنے لگے. کافی دیر جب وقت لگنے لگا، ایک دن ان کے ماں نے پوچھا، کہا بیٹا تو صبح نکلتا ہے اتنی دیر میں آتا ہے، کہیں غلط صحبت میں تو نہیں پڑ گیا؟ غلط دوست تو تمہیں نہیں مل گئے؟ آپ دوستی بھی بہت خراب چیز ہے، آپ دوستی میں انسان بگڑتا ہی ہے. اکثر نوجوان جو بگڑتے ہیں وہ دوست ہی میں بگڑتے ہیں. ان کی ماں نے خیال کیا بیٹا تمہیں غلط صحبت تو نہیں ہو گئی ہے، غلط دوست تو تمہیں نہیں مل گئے ہیں. تو صبح نکلتا ہے اتنی دیر میں آتا ہے، بتا کہاں جاتا ہے؟ ادھر ادھر کرنے لگے، جواب نہیں دے رہے تھے. ماں بار بار پوچھ رہی تھی بیٹا بتا کہاں جاتا ہے؟ اب خیال ہے اگر بتاؤں گا تو رات فاش ہو جائے گی تو خضر پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر نہیں بتایا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں کو تکلیف ہوگی، ماں کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا، علم سیکھنا بھی بند نہیں کر سکتا. کروں تو کیا کروں؟ کافی دیر ماں پوچھتی رہی. بعد میں آگے کہ ماں اگر تو پوچھنا ہی چاہتی ہے تو سن لے، میرا کوئی دوست نہیں بنا ہے، میرا کوئی غلط ساتھی نہیں بنا ہے، میں پوری سنگت میں نہیں گیا ہوں. کافی تاخیر کیسے ہوتی ہے؟ صبح جاتا ہے اتنی دیر میں آتا ہے. کیا دیر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے مدرسے جانے سے منع کر دیا تھا، میں سمندر کے کنارے جا کر کے بیٹھ کر کے رو رہا تھا، روتے روتے میری ہچکیاں مدھی. تو اتنے میں خضر علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے کہا تو ماں کی محبت میں علم سیکھنے کو ترک کیا ہے، مدرسہ جانا چھوڑ دیا ہے، میں خود ہی تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو بتاؤ گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، اسی وجہ سے میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے دل ٹوٹنے کا ڈر تھا. اگر تیرا دل ٹوٹ جائے گا تو دنیا میں میں ناکام ہو جاؤں گا، دنیا میں میں ناکام ہو جاؤں گا، کوئی مجھے چارہ نہ ملے
گا، اس لیے میں نے تیرے دل کو توڑنا جو ہے گوارا نہ کیا۔ اب خضر تو نہیں آئیں گے۔ پھر ان کو بے قراری ہوئی، اب خضر کیسے ملیں گے؟ لیکن پھر جو وقت تھا ان کا صبح جانے کا، اسی وقت میں پھر گئے۔ اب پھر روتے روتے جا رہے تھے کہ اب خضر تو نہیں ملیں گے، آس دی اللہ پھر خضر کو مجھ سے ملوا دے، یہ تمنا لے کر کے پھر اسی سمندر کے کنارے جا پہنچے ہیں، اور جہاں پر بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پیچھے سے ایک آدمی کی آمد ہوتی ہے اور آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ جب بھینی بھینی خوشبو والی ہاتھ آپ کے کندھے کے اوپر پڑی ہے، نگاہ اٹھایا ہے، پلٹ کر کے دیکھا ہے، اٹھ کر کے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ کہا خضر علیہ السلام سے آپ نے تو منع کیا تھا اگر راز فاش کرو گے تو میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا، میں نے یہ بات تو اپنے ماں سے بتا دی، پھر کیسے آ گئے؟ کہا مخدوم مجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے، لیکن تو جانتا نہیں اگر تو ماں کے دل کو توڑتا تو اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے، اور راز فاش کرنے سے اللہ اس کا رسول ناراض نہیں ہوا ہے۔ تو نے ماں کے دل کو نہیں دکھایا ہے، راز فاش کیا تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ جو بندہ ماں سے اتنی محبت کرتا ہے پھر اس کے علم میں کوئی باغا نہیں بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے دل کو کن کن باتوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ شادی بیاہ، ناچ گانا، جوا شراب، ماں منع کرے پھر بھی انسان کرتا ہے، پھر بھی اولادیں کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے تکلیف کو نہ پہنچاؤ۔ یہ دوسری چیز، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسری جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ شب برات میں جھوٹی قسم کھانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی بھی کوئی بھی دعا کرے قبول نہیں۔ آج بتائیے ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ بلکہ جھوٹی قسم، اور وہ بھی ایسی قسم کھاتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی دوسرا ساتھی نہیں پی رہا ہے تو کہے گا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تو بھی پی، یا یہ کہے گا تیری ماں کی قسم تو بھی پی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو سگریٹ نہیں پیتا تھا مولانا صاحب، لیکن اس نے ماں کی قسم دے دیا اس لیے سگریٹ پیا۔ تو اس وقت ماں کی قسم کو ماننا کوئی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر حرام کاری کے لیے، گناہ کے لیے کوئی کتنا بھی قسم دے دے، آپ اس قسم کو مت مانیے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج دوستی میں اگر کوئی شراب نہ پیے، کہا مولانا میں شرابی نہیں تھا، لیکن میرے دوست ایسے ملے جنہوں نے قسم دے دے کر کے، کبھی ماں کی قسم، کبھی باپ کی قسم، کبھی بہن کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلانا سکھا دیا۔ تو یہ قسم شراب ہی پینے میں مانا جائے، بلکہ ماں باپ کی قسم اس کے لیے تو کوئی وہی نہیں ہے، بلکہ قسم صرف اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی قسم ہی نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن اللہ کی قسم کو لوگوں نے ہلکا سمجھا، کہتے ہیں اللہ ہی کی قسم تو کھایا، کوئی دقت نہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا لیا چھوٹی بات پر یا سچی ہی بات پر کوئی کھایا، اور کھانے کے بعد ہلکا برابر بھی کسی نے ترک کیا تو پھر اس کے لیے سزا ہے، یا تو پھر فقیر کو کپڑا پہنائے یا 10 دن تک کھانا کھلائے۔ لیکن ہم نے اللہ کی قسم کو بار بار توڑا، کبھی ایسا کیا؟ اس لیے جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ اور جو جھوٹی قسم کھایا بغیر توبہ مر گیا، جب وہ مرے گا تو اس کو آب خمیم پلایا جائے گا۔ آب خمیم کیا ہے؟ جو انسان زنا کرتا ہے اور پھر وہ بھی مرتا ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو اعضائے تناسل سے وہ پانی ملے گا، وہ پانی جھوٹی قسم کھانے والوں کو پلایا جائے گا۔ بتاؤ ہم کس جگہ ہیں؟ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو وقار عزت نہیں مل رہی ہے، لیکن اتنے سارے جرائم ہم کرتے جا رہے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کس کا قسم کھا رہے ہیں، کس کے نام کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ قسم کھانا یہ سچی بات پر اس وقت تک مت کھاؤ جب تک جان پر نہ بن جائے۔ اگر جان پر بن جائے یا زیادہ مال خسارے میں جانے کا اندیشہ ہو، تب صرف اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بار بار اللہ کی قسم کھائی ہے، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ آج ہم نے دین کی دلائل کے لیے اگر کوئی آدمی قسم بھی کھا لے تو کہتے ہیں مولانا اسٹیج پر بیٹھ کے قسم کھاتی ہے ہماری قوم۔
لیکن دین کے لیے قسم کھانا یہ جائز ہے، دین کی حقانیت کے لیے، سچائی کے لیے، اس کی بلندی کے لیے جہاں چاہو قسم کھاؤ، لیکن جہاں قسم نہیں کھانا چاہیے اس جگہ پر قوم قسم بھی کھاتی ہے، اس قسم کو صحیح بھی مانتی ہے جس قسم کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن جس کا وجود ہو اس عالم کے اوپر انسان تہمت لگاتا ہے۔ ایسا ہرگز مت کرو۔ ان تمام خرافات سے، بہویات باتیں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دور رکھے، کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واقول لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد